अस्सलामु अलैकुम। ईमान जहां में एक बार फिर से खुश आमदीद। हमारा एक नॉवल चल रहा था रेड इश्क बाय कायनात इजाज। हम लोगों ने पिछली किस्त में इसमें देखा था कि किस तरह से हीर जो है वो फंस चुकी है और यहाँ पे एंट्री हुई थी एक नए शख्स की, जिसकी एंट्री पे हमारा जो एपिसोड था पिछला वो खत्म हो गया था। और ये जो गार्ड जो हीर को तंग कर रहा था उसने भी पलटकर दरवाजे की तरफ देखा था। तो हीर बेचैनी से कहती है उस शख्स को देखते हुए जो अभी अभी अंदर दाखिल हुआ है, बर्नार्डो। हीर ने हैरत से उसको देखते हुए दिल में कहा, जो नफरत से इस आदमी के हाथ को देख रहा था जो अभी तक हीर की गर्दन पर था। वो आदमी जल्दी से हीर को छोड़कर बर्नार्डो की जानिब बढ़ा। जाओ यहां से, किसी भी मेहमान को यहां आने की इजाजत नहीं है, नीचे जाओ। वो आदमी बर्नार्डो की तरफ देखता हुआ हुक्मिया लहजे में बोला, मुझे इन थैनियों ने भेजा है यहाँ, बोला है मेरी यहाँ जरूरत है। वो तहम्मुल से कहता हुआ इन दोनों की तरफ कदम बढ़ाने लगा। झूठ, तुम यहाँ काम नहीं करते हो, बताओ कौन हो तुम। वो आदमी अब्रू उचकाता हुआ मशकूक नजरों से उसे देखने लगा। जाओ और जाकर अपने साथियों से पूछो, तुम्हें बेहतर जवाब देंगे। वो कंधे उचकाता हुआ बोला तो हीर खोई खोई नजरों से इन दोनों की बातें सुनने लगी। जाओ यहां से वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। वो आदमी पिस्टल का रुख उसकी जानिब करता हुआ गुस्से से बोला, रिलैक्स डूड, टेक अ चिल पिल। वो हवा में हाथ सरेंडर करते हुए बोला और वापस की जानिब पलट गया, जिस पर इस आदमी ने पिस्टल नीचे कर ली और हीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। मगर बगैर उस आदमी को समझने का मौका दिए वो अचानक से पलटा और जोर से पंच उसकी थोड़ी पर मारा, जिस पर उस आदमी का बैलेंस बिगड़ा। फिर वो आगे बढ़ा, इसकी टांग को किक मारी, जिस पर वो जमीन पर गिर गया और उसके हाथ से गन छीन ली। हीर मुंह खोले सामने का मंजर देखने लगी, जहां आदमी जमीन पर खून से लथपथ लेटा हुआ था और बर्नार्डो उसके ऊपर बैठकर उसके मुंह पर पंच मारे जा रहा था। आइंदा इस हाथ से किसी लड़की को उसकी मर्जी के बगैर छूने से पहले 1000 मर्तबा सोचना। वो आदमी जिस हाथ से हीर को छू रहा था, बर्नार्डो उसे जोर से मरोड़ते हुए बोला। फिर उसके मुंह पर हाथ रखकर पास पड़ी कुर्सी जोर से उसकी कलाई पर एक के बाद कई बार मारी, जहां से हड्डी टूटने की आवाज साफ कानों से टकराई। इस आदमी की तकलीफ से चीखें निकल रही थी। बर्नार्डो के हाथ के अंदर ही वो दम तोड़ रही थी, जबकि हीर की खौफ से चीख पूरे कमरे में फैल गई थी। बर्नार्डो ने सुर्ख होती हुई आंखों से पलटकर उसकी जानिब देखा तो वो जल्दी से अपने लबों पर दांत रख गई। तुम अब यहाँ क्या कर रहे हो? वो अपने खौफ को साइड पर करती चुभते हुए लहजे में पूछने लगी, जबकि आंसू उसकी आंखों से खुश हो ही नहीं रहे थे। क्या बकवास सवाल है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें बचाने आया हूं? वो उठकर अपनी शर्ट को सुकून से झाड़ते हुए बोला, जैसे अभी अभी यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। उसका इतना पुरसकून होना हीर को तिलमिला कर रख गया। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद को ख्याल रख सकती हूँ। वैसे भी मिशन तो मैं हार ही गई हूँ, वापस जाकर इससे भी भयानक चीजें मुझे देखने को मिलेंगी। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो कहकर वापस दरवाजे की जानिब बढ़ गया, जबकि हीर बेयकीनी से उसे जाता हुआ देखने लगी। वेट, रुक जाओ प्लीज, वो चिल्लाते हुए बोली तो उसके चलते हुए कदम थमे और वो मुड़कर उसके पास आ गया। क्या तुम्हारे सीने में दिल है या सच में इसकी जगह पत्थर फिक्स हो गया है? वो जब उसके रस्सी से बंधे हाथों को खोल रहा था तो हीर ने बेबसी से उससे पूछा, मगर वो अनसुना कर गया। जैसे ही सारी रस्सियां खुल गईं, वो जल्दी से उठ गई। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? जब वो कमरे से बाहर निकले तो हीर ने फिर से पूछा। हीर, शट अप यार, कभी तो अपना मुंह बंद कर लिया करो। वो हॉल से सीढ़ियों की जानिब बढ़कर झुंझलाता हुआ बोला तो वो आंखों को घुमा कर रह गई। जब वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो उसने इन थैनियों के कुछ आदमी को जमीन पर नीम मुर्दा हालत में पड़े हुए देखा, जो मशीन लेने आए थे। तो तुमने इनके साथ क्या किया? क्या तुमने इन्हें पीटा है? वो लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछने लगी। शायद। जाओ घड़ी लेकर आओ। व्हाट? उसने उसकी जानिब ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। क्या मतलब घड़ी लेकर आओ? जल्दी करो, वक्त नहीं है हमारे पास ज्यादा। क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? मैं मिशन मुकम्मल नहीं कर पाई और ना मुझसे होगा, वो लंग भींचते हुए बोली। क्यों? वापस जाकर अब तुम आराम से रखेल वाली पोजीशन संभाल लोगी?
وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا طنزیہ لہجے میں بولا۔ اس کے الفاظ پر ہیر کا دل کیا آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دے، اور وہ مارنے کے لیے آگے بڑھی بھی تھی، لیکن وہ اس کا ہوا میں ہی ہاتھ تھام گیا تھا۔ ہاں تمہاری بن جاؤں گی، رکھ لینا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولی، کیونکہ اسے یقین تھا وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ جس پر وہ مٹھیاں بھیجتا ہوا اسے سرد نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا تکلیف ہے ہیر؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو کیا تکلیف ہے؟ وہ خشک کہکا لگاتے ہوئے بولی۔ ہاں تم تکلیف ہو میری۔ تم کیوں لائے مجھے یہاں؟ کیوں؟ میں اس دنیا کے لیے نہیں بنی، تمہاری وجہ سے میرے لوگ پیچھے چھوٹ گئے، میرا ملک، سب کچھ تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، مذاق بنا دیا ہے تم نے میرا۔ کیا قصور تھا میرا؟ صرف ایک انٹرویو لینا؟ وہ اس کے سینے پر پنچ مارتی ہوئی سسکنے لگی، جبکہ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہیر، اپنا مشن تم نے مکمل کرنا ہے یا نہیں، یا ایسے ہی بغیر کوشش کیے ہار مان جاؤ گی اور آرام سے جو باس سزا دے گا وہ قبول کر لو گی؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، جس پر وہ تکلیف سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے کوشش کرنی ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ چلو پھر ساتھ واچ لینے چلیں، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، مگر ہیر نے اس کا بازو تھام کر روکا۔ تم میری ہیلپ کیوں کر رہے ہو؟ وہ امید سے پوچھنے لگی، شاید وہ کچھ اچھا بولے گا جس سے وہ بہتر محسوس کرے گی۔ کیونکہ مجھے ہارنا پسند نہیں، اور تم اس مشن میں میرے ساتھ ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں تم جیتو۔ جس پر وہ اسے مایوسی سے دیکھنے لگی، مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر والی منزل پر چلا گیا۔ ہے سٹاپ! ایک آدمی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو ان دونوں نے آواز کی سمت میں دیکھا، جہاں انتھینیو 3 آدمیوں کے ساتھ ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ برنارڈو نے جلدی سے ہیر کو بالکل پاس والے کمرے کے دروازہ کھول کر اس میں دھکیلا اور خود بھی داخل ہو کر اس کا دروازہ لاک کر دیا۔ باہر سے گولیاں تیزی سے دروازے کو لگنے لگیں۔ اوہ نو! اب ہم لوگ کیا کریں گے؟ یہ لوگ تو ہمیں قتل کر دیں گے، وہ خوف سے نم آنکھوں سے بولی تھی۔ رونے کی بجائے دماغ استعمال کرو اور یہ پکڑو۔ وہ اس کی جانب اپنی پسٹل بڑھاتا ہوا بولا، جو اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے تھام لی، مگر وہ اسے اس کی سوچ سے وزنی لگی تھی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، جو سلیڈ ہوئی کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ باہر موجود آدمی مسلسل دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ جلدی سے اپنے پرس کی جانب واپس سے بڑھی اور اس میں سے اس نے وہی والا پین واپس نکالا جو اس نے گیم روم میں داخل ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ ہیر، کیا کر رہی ہو؟ ادھر آؤ، نکلنا ہے۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر اپنی شرٹ کے بازوؤں کو فولڈ کرتا ہوا بولا تو وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھی، جو ونڈو سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ وٹ؟ ہم لوگ یہاں سے نیچے جائیں گے؟ وہ حیرت سے منہ کھولے نیچے دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ اس وقت وہ فرسٹ فلور پر تھے۔ اگر یہاں سے بھی وہ نیچے چھلانگ لگاتے تو ان کی ٹانگیں ٹوٹنا طے تھا۔ اگر تم نے ایک اور سٹوپڈ سوال کیا تو میں تمہیں یہاں ہی چھوڑ کر واپس چلا جاؤں گا۔ وہ چھلانگ لگا کر ونڈو کی دوسری جانب بنی چھوٹی سی جگہ پر کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ اس نے جلدی سے اپنے لبوں کو بند کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ سچ مچ چھوڑ کر چلا جائے گا، اس لیے ابھی کے لیے زبان بند رکھنا ہی بہتر تھا۔ اپنی آنکھیں کھولو، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں ساتھ تمہارے۔ اس نے برنارڈو کے ہاتھ کی مدد سے ونڈو کراس کی تو وہ آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ چپکی رہی، کیونکہ اس کا دل نیچے گرنے کے خوف سے تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر جب اس کے الفاظ اس کے کان سے ٹکرائے تو اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ہمیں بالکل آہستہ آہستہ اس دیوار کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، پھر وہ دیکھو پائپ، اس کے سہارے ہم لوگ نیچے اتر جائیں گے۔ وہ اس کے ساتھ احتیاط سے چلتا ہوا گائیڈ کرنے لگا، جس پر ہیر سمجھتے ہوئے دیوار سے چپکے ہوئے ہی چھوٹے چھوٹے قدم لینے لگی، لیکن ذرا سی غلطی پر وہ نیچے گر سکتی تھی۔ وہ دونوں جو دھیرے دھیرے چل رہے تھے، اچانک سے پورے مینشن میں بہت شور شرابہ چھا گیا۔ گولیوں کے چلنے کی آوازیں تیز ہو گئیں، جس کی وجہ سے ہیر کا وجود کپ کپایا تو اس کے ہاتھ سے پین چھوٹ گیا۔ وہ جو تیزی سے پین پکڑنے لگی تھی، اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ نیچے کی جانب گر گئی۔ آہ! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہیر! برنارڈو شوق سے چلایا تھا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے ہوئے چیخ رہی تھی کہ اب اس کی موت پکی ہے، مگر اس نے خود کو ہوا میں ہی لٹکے ہوئے پایا تو اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھول کر برنارڈو کی جانب دیکھا
जो पाइप का सहारा लेकर उसका बाजू पकड़े हुए था। हीर, लेफ्ट जानिब हरकत करो और पाइप को पकड़ने की कोशिश करो, देखो तुम्हारे बिल्कुल पास है। वो सिसकते हुए उसे देखकर पाइप को पकड़ने लगी, मगर खौफ से उसकी ग्रिप ही नहीं बन पा रही थी। काम डाउन बेबी, फोकस। वो अपने पांव मजबूती से उसके गिद्ध लपेटो। इसके कहने पर उसने धड़कते हुए दिल के साथ अपने पांव की ग्रिप बनाई। वेरी गुड, अब पाइप के गिद्ध अपना बाजू फैलाओ। स्टॉप, एक आदमी खिड़की से बाहर देखते हुए चिल्लाया, जबकि दो आदमी खिड़की फलांग कर उनकी जानिब बढ़ने लगे। तभी पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज हवा में गूंजने लगी। व्हाट द हेल, पुलिस क्या कर रही है यहाँ? एंथोनियो का एक आदमी गुस्से से चीखा, जबकि बाकी दो आदमी बर्नार्डो की जानिब गोली का निशाने बांधने लगे। क्या मुसीबत है, इन लोगों को भी अभी आना था। आज का दिन सच में खराब है, भला 10 मिनट लेट आ जाते, बर्नार्डो तलखी से बोला। मगर उसी पल एक गोली उसके दाएं बाजू पर आ लगी, जिससे वो हीर को सहारा दे रहा था। ओह मेरे अल्लाह, हीर उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाई, जिसके बाजू से खून निकलकर उसकी शर्ट को भिगो रहा था, जिसकी वजह से हीर का हाथ उसके हाथ से स्लिप होने लगा। इससे पहले उसका हाथ मुकम्मल स्लिप हो जाता, बर्नार्डो ने उसके हाथ को थामे हुए पाइप छोड़कर नीचे की तरफ छलांग लगा दी। हीर सांस रोककर आंखें बंद किए हुए उसे और खुद को जमीन की जानिब गिरता हुआ महसूस करने लगी, क्योंकि वो जानती थी अब जिंदा बचना मुश्किल था। वो जो मरने के ख्याल से दिल ही दिल में कलमा पड़ चुकी थी, लेकिन खुद को एकदम से पानी में जोर से गिरने की आवाज से उसकी जान में जान आई। मगर जल्द ही बहुत सा पानी उसके गले में गया तो उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो वो तैरते हुए पूल के किनारे के करीब गई और वहां बैठकर खांसते हुए लंबे लंबे सांस लेने लगी। बर्नार्डो जब उसने खुद को नॉर्मल होते हुए देखा तो उसकी तलाश के लिए अपनी निगाहें यहां वहां घुमाई, लेकिन वो उसे कहीं नजर ही नहीं आया। तो तुम कहाँ हो? वो तकलीफ से इधर उधर देखते हुए बोली, क्योंकि उससे चोट भी लगी हुई थी। तभी उसके कान से घर के शीशे टूटने की आवाज टकराई, तो वो कान पर हाथ रखकर वहीं पूल के किनारे बैठकर सिसकने लगी। तो तुम कहाँ हो? प्लीज आ जाओ। फाइनली तुम मिल ही गई। जो आदमी इन दोनों के पीछे आ रहे थे, उनमें से एक इसके बिल्कुल पीछे खड़े होकर बोला, वो जो वापस पूल के अंदर जाने का सोच रही थी, जो काफी दूर तक फैला हुआ था, इसकी आवाज पर खुद में सिमटी। यहां से हिलने की कोशिश भी मत करना। हीर जो थोड़ा सा आगे की जानिब हो रही थी, वो आदमी पिस्टल उसकी कनपटी पर रखते हुए गुस्से से बोला, जिस पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। प्लीज, वो धीरे धीरे अपना रुख उसकी जानिब करती हुई बोली। शट अप, आई एम गोना किल यू राइट नाउ। वो आदमी उसकी आंखों में देखते हुए सुलगते लहजे में बोला, तो हीर ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और उसका वजूद होले होले लरसने लगा। तभी गोली चलने की आवाज उसकी समात से टकराई, लेकिन उसे किसी किस्म का दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने धड़कते दिल के साथ आंखें खोली तो सामने उस आदमी की डेड बॉडी को देखकर उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई। तुम बहुत शोर मचाती हो। जानी पहचानी आवाज पर हीर ने अपना रुख बाएं जानिब किया, जहां बर्नार्डो अपनी व्हाइट शर्ट बाजू पर बांधे जहां उसे गोली लगी थी, जबकि वो खुद सरता पांव भीगा हाथ में पिस्टल उठाए पूरी शान से खड़ा था, जैसे यहाँ का महाराजा वही हो। उठो, निकलना है। फ्रंट साइड में दान जंग बनी हुई है, जिसकी वजह से एंथोनियो और उसके आदमी इधर उलझे हुए हैं। इससे पहले वहां से लोग इस हिस्से में आना शुरू हो जाएं, हमें यहाँ से जाना होगा। वो इसका बाजू पकड़कर घर के पिछले हिस्से की जानिब ले जाते हुए बोला, जहां अलग से गार्डन बना हुआ था। बर्नार्डो उसने उसके चलते हुए पुकारा, मगर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो थैंक्स, वह बमुश्किल बोल पाई, मगर वो अनसुना करता अपने कदमों की स्पीड तेज कर गया। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? जहां हमारी गाड़ी खड़ी है वहां तो पुलिस है। हीर ने गोलियों के चलने के शोर से उसका बाजू जोर से पकड़ते हुए पूछा, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर दीवार के करीब ले गया। उसने उसे समझने का मौका दिए बगैर अपनी बाहों में उठाकर दीवार के ऊपर बिठा दिया, जबकि वो सुर्ख होते गालों से उसे देखने लगी, जो दीवार क्रॉस भी कर चुका था। जंप। उसके कहने पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर इस वक्त इनकार करने का हौसला उसमें नहीं था, क्योंकि वो पहले ही बहुत चुपचाप सा था। इसलिए आंखें बंद किए कूद गई, मगर खुद को किसी हसार में पाया।
تو دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا جو گولڈن بلیش آنکھوں سے ٹکرائیں، جس پر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی، مگر وہ فوری اسے سیدھا زمین پر کھڑا کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک گلی میں گھس گیا جو مین سڑک کی جانب جا رہی تھی۔ اوہ گوڈ، تم نے یہ کیسے کیا؟ ہیر نے سامنے لیمو کو کھڑا دیکھا تو وہ حیرانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، مگر وہ بغیر کچھ کہے اسے گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے نکل گیا۔ میٹنگ روم میں جو ہلچل اور شور شرابہ تھا، آنے والی ہستی کے قدموں کی آہٹ سے وہ خاموشی میں بدل گیا اور وہاں موجود سب لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی اس نے اپنی پوزیشن سنبھالی اور باقی سب کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ لوگ فوری کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں جانتا ہوں تم سب لوگ پریشان ہو کہ میں اچانک یہ میٹنگ میں نے کیوں بلوائی۔ اس کی روبدار آواز ہوا میں گونجنے لگی جبکہ باقی سب اسے دھیان سے سننے لگے۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں، ہماری دشمنوں کے خلاف لڑائیوں میں ہمارا کافی جانی نقصان ہوا ہے، ہمارے بیسٹ آدمیوں کی موت ہوئی ہے جو ہرگز ناقابل قبول ہے۔ ہم ایسی دنیا سے ہیں جہاں نقصان خود کے ساتھ فیملی کو بھی ہوتا ہے، اس لیے میں نے قانون بنایا تھا ہمارے بچوں کی ٹریننگ انتہائی سخت ہوگی، لیکن میں کیا سن رہا ہوں؟ سب اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ اگر انہیں کسی کے خلاف مشن پر بھیج دو تو خود کو ثابت کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہیں۔ جی ہم پاورفل ہیں لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آگے جا کر اس کا صرف نقصان ہوگا، تم سب لوگ جانتے ہو۔ ہماری آرگنائزیشن میں صرف مضبوط، نڈر، قابل بھروسہ اور بہادر لوگوں کی جگہ ہے، کمزور لوگوں کی ہرگز نہیں، بے شک پھر وہ میرے بچے، بھتیجے، بھتیجیاں یا قریبی لوگوں کے بچے ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہہ کر پانی کا گلاس منہ کو لگایا تو سب ان کی بات پر غور و فکر کرنے لگے۔ اب آپ سب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اچانک سے ناول میں یہ کہاں سے آ گیا ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک ٹریننگ سینٹر کی بھی یہاں پہ سٹوری شروع ہو گئی ہے برنیڈو کے ساتھ ساتھ، اور یہ ٹریننگ سینٹر جو ہے نا، اس کا جو مالک کہہ لیں آپ یا اونر ہے جو، وہ اس سب اپنے سب ممبرز کو یہاں پہ اکٹھا کر کے ایک میٹنگ کر رہا ہے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اور وہ کہتا ہے سب بچوں کی ٹریننگ ہوگی، سب مطلب سب، بے شک پھر کوئی بڑا ہو یا چھوٹا۔ یہ الفاظ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو نظروں میں رکھتے ہوئے اور پھر وہاں موجود باقی آدمیوں کی جانب نگاہ گھمائی۔ اگر کسی کو میرے فیصلے سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ مجھے ابھی بتا سکتا ہے، ٹریننگ 2 دن بعد شروع ہوگی اور اس دن میں چاہتا ہوں سب حصہ لیں، اور حصہ لینے والے لوگ صبح 9 بجے میرے مینشن میں موجود ہوں، 1 منٹ کی بھی دیری برداشت نہیں کروں گا میں، سمجھ آیا سب کو؟ انہوں نے سب کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، کسی میں بھی انکار کرنے کی جرت نہیں تھی سوائے ان کے چھوٹے بھائی وجدان کے، اور وہ ہمیشہ ان کے فیصلوں پر سوال بھی اٹھاتا تھا اور ابھی بھی وہی ہوا تھا۔ اس نے گلا کھنکارا، میں دوسرے لوگوں کا نہیں جانتا لیکن میں چاہتا ہوں میرا بیٹا حسام یہ وقت میرے ساتھ گزارے، آپ فکر نہیں کریں، میں اس کو باقاعدہ خود ٹریننگ دوں گا۔ وجدان کی بات پر ان کے لب مسکرائے کیونکہ وہ اس کی توقع کر رہے تھے۔ کسی اور کو کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، وہ وجدان کو چھوڑ کر باقی سب سے بولے، مگر سب نے نہ میں سر ہلایا۔ گڈ، اب سب لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں سوائے وجدان، آنیہ، عفان، شارب اور یاور کے۔ ان کے حکمیہ لہجے پر کہنے پر سب کے سب لوگ وہاں سے نکل گئے، وہ اٹھے اور یہاں وہاں ٹہلنے لگے۔ صرف وہاں کون رہ گیا تھا؟ وجدان، آنیہ، عفان، شارب اور یاور اور آنر۔ جیسا کہ تم لوگ جانتے ہو میں نے بچوں کے لیے کچھ پلان کیا ہے، اس بار کورس ٹف ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں ان کی ٹریننگ تم سب لوگ سنبھالو۔ وہ ان سب کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولے، جس پر ان کی جانب سے خاموشی رہی تو وہ کرسی پر بیٹھ کر مزید بولنے لگے۔ عفان، تمہاری ڈیوٹی سب کو جسمانی ڈسپلن سکھانے کی ہوگی، میں چاہتا ہوں تم انہیں سکھاؤ کہ وہ اپنے جسم کو کیسے اچھے سے اور مشکل وقت میں بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم ان کے لیے کوئی بھی سزا تیار کر سکتے ہو،
کیونکہ جو سیکھنے آ رہے ہیں وہ تمہیں بہت ٹف وقت دیں گے، کیونکہ تم لوگوں کی طرح ہی وہ بھی سر پھرے ہوں گے۔ خیر، میں ان لوگوں کے لیے کچھ قوانین تیار کروں گا جو انہیں ماننے ہی ہوں گے۔ جہاں زیب نے کہہ کر اپنا رخ آنیہ کی جانب کیا جو عفان کی وائف تھی۔ آنیہ، میں چاہتا ہوں کہ تم ان لوگوں کے میڈیکل ہیلپ کرواؤ، اس کے علاوہ انہیں میتھ اور پروگرامنگ کے لیسن بھی دو، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں تم اس میں بیسٹ ہو۔ پھر انہوں نے اپنا رخ دوسری جانب کیا جہاں پر یاور تھا۔ یاور، میں چاہتا ہوں تم انہیں نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں سکھاؤ اور ہر وہ چیز سکھاؤ جو مشکل سچویشن میں ان کے کام آئے۔ مختصراً تم اور آنیہ انہیں ذہنی طور پر مضبوط کرو گے اور اس چیز کا خیال رکھو گے کہ انہیں مکمل طور پر جدید ٹیکنالوجی کی تمام تعلیم ملے، کیونکہ آج کل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، اس لیے انہیں سب پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے شارب کی جانب دیکھا جو ان کے دوست کا بیٹا تھا اور ان کے سب کے درمیان سب سے چھوٹا تھا، اور وہ بے صبری سے انہیں دیکھتے ہوئے اپنی باری کا انتظار بھی کر رہا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھ کر ہنس پڑے۔ شارب، میں چاہتا ہوں تم انہیں سیلف ڈیفینس کرنا سکھاؤ۔ جب یہ ٹریننگ مکمل ہو جائے گی میں چاہتا ہوں ہر بچے کی رپورٹ میرے ٹیبل پر موجود ہو۔ سب بچوں کی انفارمیشن تم لوگوں کو میل کر دی جائے گی، کون کیسا ہے اور اسے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ نینا کو بھی کال کرو۔ وہ جو مطمئن ہو کر اس کی باتیں سن رہے تھے، آخری الفاظ پر سب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ سچ میں چاہتے ہو نینا بھی آئے؟ اس میں صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ جس بے رحمی سے لوگوں کو قتل کرتی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ عفان نے پریشانی سے کہا، کیونکہ وہاں کم عمر کے بچے بھی موجود تھے۔ ہاں، میں چاہتا ہوں وہ وہاں ہو، کیونکہ وہ جانتی ہے انسانی جسم کو کہاں، کتنا اور کس حد تک ٹارچر کرنا ہے، اس کو سب معلوم ہے اور وہ وہی سکھائے گی۔ فکر مت کرو، بس بھروسہ رکھو، وہ بھی اس ٹریننگ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اب تم سب لوگ جا سکتے ہو۔ سب کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے لاڈلے بھائی وجدان کی جانب دیکھا جو بغیر کچھ کہے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ جب خاموشی ضرورت سے زیادہ گہری ہونے لگی تو انہوں نے لمبا سا سانس کھینچا۔ وجدان، تم اس سب کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ انہوں نے پانی کے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ اگر میری سوچ کی کوئی اہمیت ہوتی تو آپ یہ فیصلہ لینے سے پہلے مجھ سے پوچھتے۔ وہ اپنی بلوش آنکھوں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولے۔ اگر میں تمہیں پہلے بتاتا تب بھی تمہارا یہی جواب ہوتا جو ابھی ہے۔ وہ بھی ترکیب ترکیب بولے۔ جب آپ کو پتا ہے میرے فیصلے کا، پھر میرے بچے کو اس کیمپ کا حصہ کیوں بنایا ہے؟ میں اس کو بہت اچھے سے ٹرین کر رہا ہوں، جس کو ہرانا ناممکن ہے۔ آپ نے جو یہ صلاحیتیں بچوں کو سکھانے کو بولی ہیں اس میں سب موجود ہیں۔ یہ آپ چاہتے ہو کہ وہ اس سے بھی برا بن جائے؟ وہ تلخی سے بولے۔ ہاں، اس میں ہر چیز موجود ہے، لیکن ہر چیز بہت ایکسٹریم ہے۔ بے شک پھر وہ اس کا غصہ ہو، جیت کی ضد یا ہار سے نفرت، وہ اپنے رولز خود بناتا ہے، اس کو جھکانا بہت مشکل ہے۔ تمہارا بیٹا تمہارے جیسا ہی ہے، سر پھرا، لیکن تمہیں سمجھنا ہوگا ایک انسان کے سہارے ساری آرگنائزیشن نہیں چلتی، سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ وہ بہت قابل ہے، میں جانتا ہوں، اس میں سب کوالٹیز ہیں، لیکن اس کی کچھ کمزوریاں بھی ہیں جو اس کی کامیابی کو ناکامی میں بدل سکتی ہیں۔ اسے ان پر قابو کرنا سیکھنا ہوگا۔ وہ اس کیمپ کا حصہ لازمی بنے گا، اسی کے ذریعے وہ لوگوں میں اٹھے بیٹھے گا۔ تم جانتے ہو اسے زیادہ بات کرنا پسند نہیں، صرف اپنی ذات تک رہتا ہے، جو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی یہاں ہر جگہ دھوم ہے، لیکن وہ بمشکل 2 لفظ بول پاتا ہے۔ اس لیے یہ کیمپ اس کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ لوگوں میں گھلنا ملنا سیکھے، جس پر وجدان نے لب بھینچے کیونکہ وہ سچ کہہ رہے تھے۔ اور یہاں پہ یہ میٹنگ بھی ہوتی چلی ختم، اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ان قریب ہیر بھی اس میٹنگ کا حصہ بننے والی ہے، اور وہ کیسے یہ ہم لوگ جانیں گے اگلے کسی ایپیسوڈ میں۔
ہیر واپس اپنے کمرے میں آ کر شدت سے رو دی کیونکہ ایک وہ مشن نہیں مکمل کر پا رہی تھی اور دوسرا برنارڈو کی گولی لگی تھی جو اسے غصے میں یہاں ہی چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ کافی دیر بعد ہمت کر کے اٹھی اور اس نے شاور لے کر اپنے کپڑے بدلے۔ دوپہر رات میں ڈھل گئی اور اسی دوران صرف بوڑھی عورت اسے کھانا دینے آئی تھی جسے اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا کیونکہ سزا کے خوف سے ہی اس کی بھوک مٹ چکی تھی۔ وہ جو کشن میں منہ چھپائے رونے میں مصروف تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی دھڑکنیں خوف سے تیز ہوئیں۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ بوڑھی عورت نے جب دیکھا کھانے کی پلیٹ ویسے ہی پڑی ہے تو پریشانی سے پوچھنے لگی۔ اس نے سرخ آنکھوں سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو ٹرے میں کچھ چیزیں اٹھائے ہوئے تھی جس میں کاٹن نمایاں نظر آ رہی تھی۔ ابھی کے لیے تو زندہ ہوں، یہ کس کے لیے ہے؟ اس نے بیٹھ کر ٹرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ برنارڈو سر کے لیے، ان کے زخموں کو صاف کرنا ہے۔ اوہ اچھا رکو، میں کر دیتی ہوں پلیز۔ وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ ایسا کرو، یہ فولڈ میری آنکھوں پر باندھ دو۔ اس نے جلدی سے ٹرے تھامتے ہوئے بلیک فولڈ کی جانب اشارہ کیا کیونکہ اسے اس گھر میں گھومنے کی اجازت نہیں تھی نا۔ بیٹا میرا نہیں خیال، پلیز مجھے کرنے دیں، ویسے بھی میری غلطی سے اسے گولی لگی تھی۔ جس پر وہ عورت ہاں میں سر ہلا کر اسے ساتھ لے کر برنارڈو کے کمرے میں پہنچ گئی۔ جی تو اب برنارڈو کے کمرے میں کیا ہونے والا ہے آگے یہ دیکھیں گے ہم لوگ اگلے ایپیسوڈ میں، اور یہاں تک مجھے آپ ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ میں آپ کے کمنٹ کا ضرور انتظار کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔